السلام علیکم، میرا نام نازیہ ہے۔ میرے پاپا کا نام محمد طفیل ہے، میرے ہسبینڈ کا نام محمد یاسر ہے۔ مجھے نہیں پتہ میری اس ویڈیو کے بعد کیا ہوگا، میری اس ویڈیو کے بعد میرے ساتھ پولیس والے کیا کریں گے، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ لیکن آج جو میری ویڈیو ہے وہ صدر بیرونی تھانہ IUI افسر ہیں، تفتیشی افسر ہیں، ان کا نام میڈم سعیدہ ہیں، ان کے خلاف ہے۔ اس عورت کے پاس ہمارا کیس تھا، 1 مہینے سے یہ ہمارے کیس میں لگی ہوئی تھی، میری بہن کا کیس تھا۔ اس عورت نے ہم سے اتنے پیسے کھائے، اس کو ہم نے اتنا پیسہ کھلایا ہے، 3-4 لاکھ روپیہ اس کو ہم نے ایک دفعہ دیا ہے، 1.5-2 لاکھ روپیہ ہم نے اس کو ایک دفعہ دیا ہے۔ اس دن میری بہن کا عدالت فیصلہ تھا، یہ آئی ہے میری بہن کو لے کر، ہمیں اس نے میری بہن سے ملنے نہیں دیا۔ پہلے کہتی ہے 50,000 روپیہ دو تو پھر تم لوگوں کو ملواؤں گی۔ میری مما اس کے پاؤں تک پڑی ہیں، میری مما نے اس کو یہاں سے پکڑا ہے، تیری اپنی بھی بیٹی ہے، مجھے میری بیٹی سے ملنے دے۔ میں نے اس کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے، اس نے میری مما کو کہا تم 10 نمبر کی کنجری عورت ہو، ڈرامے نہیں کرو، وہاں بیٹھ جاؤ۔ مجھے اس نے گالیاں دی، میں نے اس ٹائم موبائل اٹھایا میری ویڈیوز کی بنانے کے لیے، اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، میرے سے موبائل لے لیا، مجھے اس نے ویڈیو نہیں بنانے دی۔ پھر گھنٹہ منٹے کرنے کے بعد اس کو ہم نے 50,000 روپے دیا اور موبائل اس سے اپنا لیا۔ میری مما کا موبائل بھی ابھی اسی کے پاس ہے، میڈم سعیدہ نام ہے، تفتیشی افسر ہے۔ مجھے نہیں پتا اس ویڈیو کے بعد میرا کیا حال کریں گی وہ، مجھے نہیں پتا اس بارے میں۔ میری ویڈیو مریم نواز شریف تک پہنچائی جائے، میری ویڈیو اقرار الحسن تک پہنچائی جائے، میری ہیلپ کی جائے۔ ہمارا عدالت میں فیصلہ تھا، میری بہن ہمارے حق میں فیصلہ دیتی، لیکن اس نے ان کرسچنوں سے پیسے کھائے ہیں۔ ہمیں نہ وکیل کرنے کا موقع دیا ہے۔ ہمارا فیصلہ تھا صبح عدالت میں، رات کو ہم اپنی بہن سے مل کے گئے، ہماری بہن ہمارے حق میں تھی، ہمارے ساتھ تھی۔ ہم لوگ چلے گئے، گھر چلے گئے، کہتی صبح 6 بجے آ جانا۔ ہم لوگ 6 بجے آئے ہیں، 6، 7، 8، 9، 10 بجے تک ہم لوگ ادھر تھانے میں اس کا ویٹ کرتے رہے۔ یہ کہتی آپ لوگ نہیں آنا، بھی آپ لوگ ادھر ہی بیٹھو۔ اگر ہم نے کہا آپ نے کہا تھا کہ وکیل کرنا، ہم نے وکیل کیا ہوا ہے، آپ ہمیں موقع دیں، ہم آتے ہیں عدالت میں، وکیل اپنا لے کے۔ یہ کہتی ہے بیٹھ جاؤ۔ 11 بجے اس نے ہمیں کال کیا، آپ کی بہن کا فیصلہ ہو گیا عدالت میں، آپ لوگ آ جائیں۔ جب ہم گئے تو ہماری بہن کرسچنوں کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس عورت نے کرسچنوں سے 5-6 لاکھ روپے دیے، نہ ہمیں وکیل کرنے کا موقع دیا اور نہ ہم سے کوئی بات کرنے کی، اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہمارے لیے۔ میری مریم نواز شریف سے اپیل ہے کہ میری مدد کی جائے، میری بات سنی جائے۔ اس نے ہم سے بہت پیسے کھائے ہیں۔ پہلے ہم اس کو لاہور گاڑی میں لے کے گئے ہیں، پورے راستے میں یہ ہمیں تنگ کرتی رہی ہے۔ میرے پاپا رکشہ چلاتے ہیں، میرے پاپا نے اپنا رکشہ بیچ کے اس کی گاڑی کا کرایہ دیا ہے، اور پورے راستے میں یہ میرے پاپا کو کبھی کہتی ہے کافی لے کے 2 کلو اس نے ایک دفعہ مچھی کھائی ہے، پھر ایک دفعہ کھانا کھایا ہے۔ ساری بل پرچیاں ہمارے پاس ہیں، پورے راستے ہی ہمیں تنگ کرتی رہی ہے، کبھی کافی پلاؤ، کبھی بھوک لگی ہے، کبھی چاکلیٹیں لے کے دو، کبھی پانی کی بوتلیں لے کے دو، کبھی ٹیشو کے ڈبے لے کے دو۔ 13-14 ہزار روپے کا اس نے ایک ٹائم کھانا کھایا۔ وہ بندہ جس کی بیٹی گم ہے، 1 مہینے بعد وہ اپنی بچی سے ملنے جا رہا ہے، اور وہ اس کو سوچیں ذرا، وہ اس کو راستے میں لے کے جا رہی ہے اور پورے راستے میں وہ اس کو تنگ کر رہی ہے، کبھی مجھے یہ کھلاؤ، کبھی مجھے یہ کھلاؤ۔ ایک باپ جو اپنی بیٹی کو ملنے جا رہا ہے، اپنی بیٹی کو لینے جا رہا ہے، اس کے ولیمے پہ نہیں جا رہا، اور یہ پورے راستے ہمیں تنگ کرتی رہی ہے، کبھی یہ کھلاؤ، کبھی وہ کھلاؤ، کبھی یہ لا دو، کبھی وہ لا دو۔ پہلے بھی اس نے ہم سے اتنے پیسے کھائے، پھر بھی اس نے ہمارا، پیسوں کی کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی اس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، پھر بھی اس نے ہمیں ذلیل کیا ہے سارا کچھ۔ میری ماں اس کے پاؤں تک پڑی ہے، اس کو ایسے کرتی رہی ہے تم میری بیٹیوں کی جگہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہی، تمہیں پیسے چاہیے تم اور پیسے لو۔ اس نے شروع دن سے ہمارے ساتھ پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے۔ پہلے دن جب ہم لوگ اس کے پاس FIR کٹوانے گئے تھے، ایک دن اس نے FIR نہیں کاٹی، دوسرے دن اس نے FIR کٹوائی ہے، اور FIR کاٹنے وقت اس نے کہا جو FIR کاٹ رہا ہے، جو آپ کی اپلیکیشن لکھ لیں، اس کے پیسے دو۔ 5,000 روپے اس نے مانگے، ہم نے ان کو 5,000 روپے دیا۔ FIR کاٹنے کے کون سے پیسے ہوتے ہیں؟ پورے بل ہمارے پاس ہیں، پورے راستے ہم سے کھاتی آئی ہے، کبھی کیا۔ مجھے نہیں پتا میرا اس ویڈیو کے بعد کیا حال ہوگا، یا میرے اس ویڈیو کے بعد مجھے مار دے گی، کیونکہ جب اس نے میری ماں کو ذلیل کیا، میں نے کہا میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، میں اپنی ماں کی توہین نہیں برداشت کر سکتی۔ میری ماں تمہارے پاؤں پڑ رہی ہے میڈم، آپ کے پاؤں پڑ رہی ہے میری ماں۔ لیکن میں نے اس ٹائم کیمرہ نکالا ہے، ویڈیو بنانے کی کوشش کی، اس نے مجھے تھپڑ مار کے میرے سے موبائل لے لیا، مجھے کہتی میں تمہیں لاک اپ میں بند کر دوں گی۔ اب میرا اس ویڈیو بنانے کے بعد مجھے نہیں پتا میرا کیا حال ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔
میری مدد کی جائے. میری ویڈیو اقرار الحسن تک. مریم نواز شریف صاحبہ آپ پاکستان میں اتنا اچھا کام کروا رہی ہیں, روڈز بنوا رہی ہیں, سارا کچھ بنوا رہی ہیں. آپ ایک دفعہ ان پولیس والوں کو بھی چیک کریں, ادھر بھی چھانٹی کریں تو ہمارا پاکستان بالکل ٹھیک ہو جائے گا. آپ ان کو بھی چیک کریں کہ یہ کیسا کام کر رہے ہیں, یہ کیوں ہم غریبوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. ادارہ میری مدد کی جائے. مجھے نہیں پتا میری اس ویڈیو کے بعد میرے ساتھ وہ کیا کرے گی. وہ پولیس افسر ہے, میں نے اس کے خلاف ویڈیو بنوا دی ہے, مجھے نہیں پتا اب میرا کیا ہوگا.